ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فقیر آیا اور کہنے لگا میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اور وہ ایک گٹھری لے کر آئیں اور فقیر کو دے دیں۔ فقیر نے جب گھر جا کر اس گٹھری کو کھولا تو اچانک اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار کئی راتوں سے بھوک کی حالت میں گزارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو رات کا کھانا نصیب نہ ہوتا، اور اکثر و بیشتر ان کی روٹی جو کی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کی معاشی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی 2 دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھی لگاتار 3 چاند دیکھ لیتے، یعنی کامل 2 مہینے گزر جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عروہ نے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ بس کھجور کے دانے اور پانی، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ کے لیے بطور ہدیہ دودھ بھیجا کرتے تھے اور اس میں سے آپ ہم کو بھی دیتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی فقر و تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ 30 دن رات مجھ پر اس حالت میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، صرف اس کے کہ جو بلال نے اپنے بغل میں دبا رکھا تھا۔ ناظرین، مال و دولت کی اسی خطرناکی کی وجہ سے امت کو اس سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے دوری پسند کی۔ امت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فکر کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ دنیا کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم اس میں بہک نہ جاؤ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھیں۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو بنی حنیفہ کے ایک شخص شمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شمامہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا اے محمد میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل نہیں کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائے تو احسان پر شکر گزار رہوں گا، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شمامہ کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا اے شمامہ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شمامہ کو چھوڑ دو۔ شمامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔
اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم مجھے پورے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی کہ آپ سے، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام مذہب سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نجد کی طرف سفر جہاد کیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم بڑی کانٹے دار درختوں والی وادی میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جلوہ افروز ہوئے اور اپنی تلوار اس درخت کی ایک شاخ کے ساتھ لٹکا دی۔ باقی صحابہ کرام آرام کی غرض سے دوسرے درختوں سائے میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر جب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سو رہا تھا تو میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے تلوار اٹھا لی۔ جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ شخص میرے سر پر کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا اے محمد اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے جواب دیا اللہ ہے۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ ہے۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہوا اور تلوار نیچے گرا دی اور وہ شخص یہاں بیٹھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انتقام بھی نہیں لیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ اس دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کچھ چیز عنایت کریں جس سے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اسے اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو اس سوالی کو دی جا سکے، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا اس وقت تو میرے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے جو تمہیں دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی، لہٰذا آپ کی بارگاہ سے اگر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئی اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی چیز ایسی مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں اور نبی کے در سے ناکام نہ لوٹے، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اللہ کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر اس کھجور کی گٹھری کے سوا گھر میں کوئی چیز نہ ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالی کو دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ سے کھجور کی وہ گٹھری لے کر اس سوالی کو عطا کیا اور فرمایا اے سوالی ناراض مت ہونا کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھری ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس سوالی نے وہ گٹھلی لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں
بھی اس گٹھری کے سوا کچھ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عنایت فرما دیتے۔ یہ سن کر وہ سب رونے لگ گئے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اس نے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اسے دودھ اور شہد سمجھ کر چوستا ہے۔ پھر جب وہ شیر ہو گیا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکلتا ہے، لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنے بیوی کو دے دی۔ اس نے گٹھلی منہ میں رکھی، واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ شیر ہو گئی تو باری باری سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چھو کر آئی ہے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی تو اسے گٹھری کا خیال آیا۔ وہ گئی اور جس کپڑے میں لپیٹ کر رکھا تھا وہ اٹھا کر لے آئی، اور جب اس نے اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی جس کی روشنی سارا گھر جگمگانے لگا۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ بہرحال اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار چلی گئی جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض بیچ دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور افلاس و تنگ دستی بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ایسا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا۔ بہت سارا مال موجود ہو تو دینا آسان بھی ہے، لیکن قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ خود فقر و تنگ دستی کی زندگی گزارنے کے باوجود آپ کے در سے کبھی کوئی سائل واپس نہ جاتا، حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس سائل کی مراد پوری کرنے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو قرض منگوا کر اس کی مراد پوری کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ کچھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، البتہ تم ایسا کرو کہ میرے طرف سے کوئی چیز ادھار خرید لو، جب میرے پاس کچھ آئے گا تو میں اسے ادا کر دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بھوکے کو کھانا کھلانے والا، غمخوار کے غم میں شریک ہونے والا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا اور ساری مخلوق سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ دوستوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔